अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं जुनैद जहांगीर और आप देख रहे हैं INN। आपको हम बताते चलें कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। उनकी सेहत भी हम दरियाफ़्त करेंगे और उनसे मालूमात हासिल करेंगे कि वो क्या देखते हैं, किस तरह से ख़ुसूसन मुल्की हालात को किस तरह से देख रहे हैं और अपने बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे। डॉक्टर AQ ख़ान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आप ये कह रहे थे कि सिक्योरिटी के नाम पर, प्रोटोकॉल के नाम पर आपको तंग किया जा रहा है, उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमें? वो बस ये कि कोर्ट आर्डर करती है और जो छोटे छोटे से पिज्जे हैं वो लोग उस पर अमल नहीं करते जी। तो उस पर अमल नहीं करते और अभी कोर्ट ने फिर दोबारा आर्डर किया है। जी जी। और कोर्ट इस तरह हुक्म करती है जैसे कि पुराने बादशाहों का हुक्म वो फौरी माना जाए, लेकिन उनके मुकाबले में यहाँ पर इस मुल्क में सिर्फ ऐसे चौकी और पटवारी के अहकाम की तो पूरी तामील की जाती है, अदलिया के जजों की कोई ऐसी तामील नहीं की जाती। कल कोर्ट ने सुबह फैसला किया और जज साहब ने जज अहमद चौधरी साहब ने हुक्म दिया कि तमाम शरारतें बंद की जाएं, जो रुकावटें मिलने वालों को ये वो की जाती हैं। और उसके हार्डली 5 मिनट बाद ही पहले यहाँ सड़कों पर 2 बैरियर लगे हुए थे, 3 और लगा दिए गए और 2 पुलिस की गाड़ियां आके खड़ी हो गई और किसी को भी आने जाने नहीं दिया। जो मिलने आ रहा था खैरियत पूछने के लिए तो उनको सबको वहीं से वापस भगा दिया और गाड़ी का हमारे पास कोई आर्डर नहीं है, मुझे आर्डर मिला कि सब रास्ते रोक दो। तो ये यहाँ इस फिल्म के अंधेर नजरिए जो पर राजा है। तो डॉक्टर साहब, अब जो दोबारा ऑर्डर्स दिए गए हैं कोर्ट की जानिब से, हाई कोर्ट की जानिब से, आप देख रहे हैं उस पर अब अमल दरामद हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, होता है ना, अभी भी रास्ते सब बंद किए हुए, लोगों को रोक रहे हैं, सब वही बदमाशी हो रही है। और यहाँ तो आदमी किसके पास जाए? और ये के अलावा तो हर मुल्क में यही होता है कि अगर आपको आपके फंडामेंटल राइट्स पामाल किए जाएं तो आप अदलिया से रुजू करते हैं, कोर्ट से रुजू करते हैं, लेकिन यहाँ कोर्ट के फैसले की कोई कदर नहीं की जाती। डॉक्टर साहब, इस मौके पर ज़ाहिर है कि सब आपसे इजहार यकजहती करते हैं, पूरी कौम आपके साथ है। डॉक्टर साहब, आपकी सिक्योरिटी भी तो ज़रूरी है ना। ज़ाहिर है कि आप मोहसिन पाकिस्तान हैं, इतने बड़े, आप एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, बल्कि सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, तो ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी भी तो ज़रूरी है आपकी। भाई मेरे ये बताइए कि मैं 25 साल प्रोजेक्ट का हेड रहा, सन 69 से यानी 79 से टाइम मैगजीन और वाशिंगटन पोस्ट और हेरल्ड ट्रिब्यून और सब में मेरे फोटो आए और नाम आए और हाल ही में मुकदमा चले 83 में और पूरी दुनिया को पता था कि मैं एटम बम बना रहा हूँ और उसका इंचार्ज हूँ। तो उस वक्त तो मेरी जान को खतरा नहीं था, उस वक्त तो मैं यूरोप भी जाता था खुलेआम और मुकदमे के बाद भी हॉलैंड भी गया कई मरतबा, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया, जर्मनी गया, स्विट्जरलैंड गया, हर जगह जाता था जी। तो मेरी जान को खतरा नहीं था। अब मेरी जान को खतरा होगा जब मुझे 10 साल होगा नौकरी छोड़े हुए। आप कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं देखते? आप चाहते हैं कि एक आम शहरी की तरह? कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, ना पहले था ना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, ये फरमाइएगा कि जो मसाइल आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को दरपेश हैं, आज जो मसाइल हैं वो क्यों हैं? आप क्या वजूहात देखते हैं? सिर्फ हुक्मरान ही इसकी वजह है? आवाज में एक चीज दोबारा फरमाइए। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आज जो मसाइल पाकिस्तान को दरपेश हैं, आप समझते हैं कि सिर्फ हुक्मरान ही इसकी वजह है? यही है और क्या, हुक्मरान की वजह है और क्या वजह हो सकती है? पहले तो कभी नहीं होता था। पहले तो जब हम कमजोर थे, ना न्यूक्लियर पावर थे, ना मिसाइल पावर थे, उस वक्त तो हम सीना फुला के बात कर लिया करते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि हम देखते हैं कि भारत के जो ताल्लुकात अमेरिका से हैं, जैसे कि अमेरिका ने सिविल न्यूक्लियर डील भी की है भारत से, लेकिन पाकिस्तान से नहीं की, तो ये इम्तियाजी सलूक जो पाकिस्तान से हुआ है, इसकी वजह क्या देखते हैं आप? सर देखिए, बात ये कि अमेरिका की हमेशा से पॉलिसी थी कि वो इंडिया को इस इलाके का सुपर पावर बना दे और उसकी हेगेमनी कायम कर दे सब पर। उसको उनका मकसद ये था कि चीन के मुकाबले में हिंदुस्तान को खड़ा करे, इतनी बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है और उनका साथ देता। हिंदू जो है वो ना ही कभी कम्युनिस्ट हो सकता और ना ही कभी वो मुसलमान हो सकता, ना उनका साथ दे सकता।
تو انہوں نے سوچا کہ اس کو ملا کے رکھیں تو پورا یہ ایشیا جو ساؤتھ ایشین علاقہ ہے اس کو ڈومینیٹ کرنے کا انڈیا کے پاس اتنا بڑا ساحل بھی ہے. تو یہ انڈین امریکن جو ہیں وہ دہری بیڑے بھی آگے کھڑے ہوں گے اور یہاں سے چائنا کو جو آئسولیٹ کر لیں گے. لیکن جو بھی کہیے اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہوتا ہے وہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو انجام کو پہنچاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنا کہ ان کی تمام وہ جو تجویز ترکیبیں تھیں ان سب کو خاک میں ملا دیا اور پاکستان ایٹمی قوت بن گیا. اور ہندوستان کے خواب جو ہیں وہ خاک میں مل گئے کہ وہ اس ملک کے اوپر اپنا تسلط قائم کر سکے اور ہمیں بھی نیپال یا سری لنکا بنا سکے. تو یہ بات بھی تو اب وہ ہمیں تو اس طریقے سے نہیں دبا سکتے. وہ انڈیا کو خوب چاہ رہے ہیں کہ پھر بھی چاہنے کے مقابلے میں بہت بڑا ملک ہو جائے. اور ہمارا بیڑا غرق اس لیے کر رہے ہیں کہ قربت کے طور پہ تو انڈیا سے ہمیں نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں وہ اکنامکلی ہمارا بیڑا غرق کرا ہے, ہمارے حکمرانوں کو اپنا غلام بنا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اور جتنے بھی صاحب اثر لوگ ہیں ان کو بلا کے دورے کرا کے خیرات دے دے کہ اپنا جس طرح بنا رہے ہیں جس طرح کے پہلے بھی جعفر امیر صادق تھے. تو وہ ملک کو اب حملوں سے تو نہیں توڑ رہے, اندرونی خلف شکار کے دے کر کے توڑ رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری تو بہت نہیں لگا. اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنا مخلوط کر دو کہ آپ ہر سال جو بھی آپ کے پیسے تھوڑے بہت ہوتے ہیں وہ قرض کے ادا کرنے میں چلے جائیں. جی ڈاکٹر صاحب, بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ایٹمی قوت ہیں. اچھا یہ فرمائے گا کہ کیا اگر سول نیوکلیئر ڈیل ہوتی ہے پاکستان اور امریکہ کی یا پاکستان اور چین کی, تو آپ سمجھتے ہیں جو توانائی کا بحران پاکستان میں ہے وہ دور ہو جائے گا؟ خود کا ارادہ ہو, پکا مصمم ارادہ اور حکومت ساتھ دے. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کون رہنمائی فرما رہا ہے. جب بھٹو صاحب سے انہوں نے یہ مصمم ارادہ کیا کہ ہم نے ایٹمی قوت بننا ہے تو ہم 6-7 سال میں 8 سال میں بن گئے کہ نہیں بن گئے. تو یہ تو قرآن پر منحصر ہے کہ وہ اگر وہ چاہیں کہ دلی کے بحران سے نکل جائیں گے, کہ وہ چاہیں کہ پیداوار بڑھ جائے گی. اب آپ جب خود بھی نااہلوں اور نااہلوں کو ہر جگہ چوٹی کی پوزیشنوں کو بٹھا دیں, جن کو علی بے بھی نہیں پتا ہو اس فیلڈ کا جس کے کہ وہ بادشاہ بننے بیٹھے ہیں, یہ ملک ترقی کرے گا یا یہ جہنم میں جائے گا. جی, تو توانائی کے بحران کو ختم کرنے کے لیے آپ کی بلا شبہ بہت اہم تجاویز ہیں. ڈاکٹر صاحب, تو کیا آپ خود اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی صحت اجازت دیتی ہے کہ آپ خود آ کر جو ہے وہ پاکستان کو ایک بار پھر اس بحران سے نکال سکتے ہیں؟ وہ بہت کچھ کر سکتا ہوں میں. دیکھیے جس ملک میں سوئی نہیں بن سکتی تھی اور جس میں ہم سائیکل کی چین نہیں بنا سکتے تھے, اگر اس ملک کو میں 6-7 سال میں ایٹمی قوت بنا سکتا ہوں, میزائل قوت بنا سکتا ہوں, تو یہ جو مشکل کام ہے. میرے پاس زہر آدمی سے میں نے ان سے کام لیا نا, انہیں پاکستانیوں سے. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے لوگوں سے کام لینا, سمجھ لوں گا. پھر میں بہرحال میرے پاس ڈاکٹر آف انجینئرنگ ہے کہ نہیں, میں 15 سال یوروپ میں رہا ہوں کہ نہیں. تو ان بہت سارے کھوتوں سے تو ہزار دے بہتر اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل و فہم دی ہے. میں تو بہت سے حالت ٹھیک کر سکتا. آپ کو خود کو تو جگہ کے نالی اور نالے ٹھیک نہیں کرنا ہوتے, آپ کو تو صرف ایسے آدمی بٹھانا ہوتے ہیں جو آپ کو ڈلیور کریں اور جو ایماندار ہوں, جو آپ کا کہنا مانیں. تو اگر میرے ہاتھ میں اس کی قوت ہو تو میں نے یہی کرنا ہے کہ 15-20 آدمی بہترین بٹھا دوں اور آپ دیکھیے کہ ملک کا حالت کیسے ٹھیک ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا, آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جب 9/11 ہوا اس کے بعد افغانستان پر امریکہ نے جس طرح سے حملہ کیا اور پھر افغانستان کی جو صورتحال تھی, اس سے پہلے عراق کی بھی ہم نے دیکھی, اب ایران جو ہے وہ امریکہ کے ظاہر کے ہٹ لسٹ پر ہے, جو ایک رائے پائی جاتی ہے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سب تو ایک بہانہ ہے, پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ نشانہ ہے اصل میں. آپ اس بات سے, اس رائے سے متفق ہیں؟ دیکھیے وہ بہانہ ہو یا نہ ہو, ایران کا جو ہے یہ بھی بدماشی ہے. پہلے آپ نے عراق کے معاملے میں نہیں دیکھا کس طرح تمام مناسب جھوٹ بولتے رہے, اپنے آپ کو تہذیب یافتہ دنیا کا بادشاہ کہتے ہیں اور رہنما کہتے ہیں. وہی بش تھا, وہی بلیئر تھا, وہی دنیا کے دوسرے تھے, وہی جرمن تھے اور فرینچ تھے, اور یہ سب جھوٹ بولتے رہے کہ نہیں بولتے رہے. بار بار کہتے رہے کہ یہاں ایٹمی ہتھیار ہیں. وہ جو پاول تھا وہ وہاں جا کھڑا ہو گیا, ایک ٹرک کی تصویر دکھا کے کہتا ہے کہ یہ کیمیکل لیبس ہیں, اور بعد میں جا کے پھر کہتا ہے کہ دنیا کے میرے زندگی کا سب سے بدترین دن وہ تھا جب میں UN میں جھوٹ بولا. جھوٹ تو تم جب بولے, بعد میں تم نے یہ قبول کیا جب تم نے وہاں سے 1 ملین آدمی مار ڈالے, ایک نہایت تہذیب یافتہ ملک کو تباہ کر دیا.
جس کی صدیوں پرانی تہذیب کو خاک میں ملا دیا، جہاں کی دولت تباہ کر دی، جو اس کو فقیر بنا دیا، تو اب تم توبہ کر رہے ہو جھوٹ بول کے، اور ابھی بھی کہتا ہے وہ بلیئر کہ جی وہ تو ایک مذہبی جنگ تھی، ابھی پہلے تو وہ چرچ آف انگلینڈ کا پیروکار تھا، ابھی وہ بن گیا کیتھولک، اور ابھی کہتا ہے اسی طرح بش تھا وہ نیو بارن کرسچین، ان کے لیے تو یہ بہت بڑا فرض جہاد ہے کہ مسلمانوں کو مارو، مسلمانوں کو بیڑا غرق کرو، پورے عراق کو تباہ کر دیا، عراق کو جو حال میں پہنچایا وہ 100 سال میں واپس نہیں آ سکتا۔ آپ ہماری تہذیب دیکھیے وہاں، عراق ہمارے لیے تہذیب کا گہوارہ تھا، ہمارے مذہب کا گہوارہ تھا، اس کو اس طرح تباہ کیا۔ اب افغانستان کا یہی حال ہے، افغانستان باغیرت قوم ہے، اس کو کوشش کر رہے ہیں اسی طرح مارنے کی، لیکن افغانستان میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا، بیڑا غرق ہوگا، سکت کھا کے بھاگیں۔ ایران کا یہی حال ہے، ایران نے NPT سائن کیا ہوا ہے، ایران میں ہر وقت IAEA کے انسپیکٹر آ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، ہر چیز کھلی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ایران نے اس کو یورینیم کے انریچمنٹ کرنے کی سہولت حاصل کی، صلاحیت حاصل کر لی ہے، بس یہ ان کو کھایا جا رہا ہے کہ ایک اور مسلمان ملک ہے اس کے پاس یہ صلاحیت کیسے آ گئی، اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں، تو بس کسی طریقے سے اس کو تباہ کر دو۔ اسرائیل کا نام ہوتا ہے کوئی نہیں پوچھتا، پھر مسلمانوں میں غداروں کی بھرمار پڑی ہے۔ ابھی IAEA میں ریزولوشن آیا کہ اسرائیل سے صرف یہ کہہ رہے تھے کہ NPT سائن کر لو، اس کو امریکہ نے سب پہ پریشر ڈالا کہ سب مسلمانوں نے ساتھ نہیں دیا، وہ ریزولوشن تھا وہ بھی ہار گئے۔ تو اس کی جو باتیں ہیں یہ تو ہماری اپنی غداری سے ہوتی ہیں، دوسروں کی غداری تو نہیں ہوتی جی، خود ہی اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، آپ ہم سے بات کر رہے تھے اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ جلد صحت یاب ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ، بہت بہت